ماں نے نصیحت کی تھی غوث اعظم کو، اور آپ نے، میں قصہ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، سبق پڑھا رہا ہوں. آپ گئے، آپ کو معلوم ہے کہ قافلے کو ڈاکو نے گھیرا، ڈاکو نے لوٹا قافلے کو. ایک ڈاکو کی ڈیوٹی لگی کہ ساروں سے معلوم کرے کس کس کے پاس کتنا مال ہے. وہ ہر ایک قافلے کے والے کے پاس جاتا، کہتا حل معک شیء، تیرے پاس کیا ہے؟ تو کہتا لا شیء، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پلے کچھ نہیں ہے. لیکن ڈاکو کا بیان ہے جب تلاشی لی جاتی تو مال بہت زیادہ نکلتا، اور کیا نام ہے جھوٹ بولتے تھے لوگ. لیکن میں نے دیکھا یہ 18 سال کا بچہ ہے، 18 سال کا نوجوان ہے، چہرہ بڑا نورانی ہے، اس کے پاس رفت سفر بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی گٹھڑی بھی نہیں ہے، کیونکہ اوروں کے سفر بغرض تجارت ہے. میرے غوث کا سفر راہ دین کے لیے تھا، میرے غوث کا سفر راہ علم کے لیے تھا. میرے غوث تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جا رہے ہیں، اس لیے ان کے پاس رفت سفر نہیں، بلکہ جو بھی کتب کی بغل میں ماں نے جیب لگا کر کسی کے رکھ لیے تھے. تو وہ ڈاکو کہتا ہے ان کو دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ ان سے پوچھ کر کے وقت کو برباد کرنا ہے، اس لیے ان سے کیا پوچھوں، ان کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں. کہتا ڈاکو میں آگے بڑھ گیا، لیکن میں نے کہا نہیں میں ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا ہوں. اس لیے ڈیوٹی پوری کرنے کی وجہ سے میں نوجوان کے پاس گیا. میں نے کہا حل معک شیء، شہزادے تیرے پاس بھی کچھ ہے. اور لوگوں غوث کا دامن پکڑنے والوں، غوث کے نعرے لگانے والوں، سنو غوث اعظم نے کیا فرمایا. نعم معی 40 دینارا. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. نعم معی 40 دینارا. فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں. ڈاکو کہتا ہے دیکھنے میں تو لگتا ہی نہیں تھا کچھ ہوگا ان کے پاس، لیکن جب کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں تو میں نے کہا بیٹا ہم ڈاکو ہیں، تجھے پتہ نہیں مذاق کر رہا ہے، اور ڈاکو کا مذاق بڑا مہنگا پڑتا ہے. نہیں نہیں شاہ میرے پاس ہے 40 دینار ہیں. اس کو پھر بھی مذاق لگا، ہاتھ پکڑا اور اپنے سردار کے پاس لے گیا. سردار اس نوجوان سے تو ملیے، یہ بڑی عجیب سی بات کر رہا ہے، اسے دیکھنے میں تو کچھ لگتا نہیں، اس کے پاس کچھ ہوگا، لیکن دیکھیے مذاق بڑا بھدا کر رہا ہے. ڈاکو کے سردار نے کہا بیٹا حل معک شیء، پتا تیرے پلے کچھ ہے، تیرے پاس کچھ ہے. آپ نے پھر وہی جواب دیا نعم معی 40 دینارا. ہاں میرے پاس 40 دینار ہے. ڈاکو کے سردار نے کہا بیٹا اگر ہے تو دکھا کہاں ہے. آپ نے اپنی کرتا اتارا اور کرتے کے بٹن جو بغل میں لگی تھی جیب اس سے نکال کر کے 40 دینار ڈھیر کر دیے. اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. کہا شہزادے یہ ہماری نگاہوں سے چھپ گئے تھے، کس نے چھپا کے رکھے؟ بولے میری اماں نے چھپا کے رکھے، اماں نے بغل میں چھپا کے رکھے. بولے جب ہماری نظر سے بچ گئے اور چھپا کے لایا بھی تھا پھر ظاہر کیوں کر دیا؟ تو فرمایا جس ماں نے چھپا کے رکھے اس ماں نے چلتے وقت نصیحت بھی تو فرمائی تھی کیا کہ وَأَن تَكْذِبَ. میرے لال یہ بشریت کا تقاضا ہے، یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ مال کو چھپا کے رکھا جائے لیکن جھوٹ زبان پہ نہ آنے پائے. اے ڈاکو کے سردار سن لے، میں سچائی کا مسافر بن کے سچا علم حاصل کرنے جا رہا ہوں، میں جھوٹ کا سہارا لے نہیں سکتا. میری ماں نے مجھے نصیحت کی ہے، اس لیے میں نے 40 دینار تجھے ڈھیر کر دیے. مجھے 40 کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اپنی ماں کی قول کا پاس لحاظ ہے. میری ماں نے کہا تعالیٰ جھوٹ آنے نہ پائے، اس کے میں نے ظاہر کر دیے. آپ نے سنا سارے ڈاکو تائب ہو گئے، سب نے توبہ کر لی. یار یہ ماں کی اتنی مانتا ہے، ہم اللہ کی نہیں مانتے. میرے بھائیو آج تو ہم ماں کی ماننے کو بھی تیار نہیں ہیں. آج ہم مدرسے میں رہتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں اور کتنے تو گھر سے فون آتے ہیں جو بچے پڑھ کر کے چلے گئے آج ادھورے چلے گئے، پورے عالم نہ بنے، پورے حافظ نہ بنے، بلکہ وقت کے موڑ کو بگاڑ دیا، گندی صحبت ان کو بگاڑ دیا. اور اسی ماں باپ کے فون آتے ہیں مولوی صاحب جو بچہ میرا آپ کے پاس کئی سال پہلے پڑھتا تھا آج اس نے بدتمیزی کی حد پار کر دی. بولے کیا ہو گیا؟ آپ تماچے مارا ہے ماں کو، دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیا ہے، باپ کو گالیاں دیتا ہے. میرے نوجوان بچے یہاں بیٹھے، کچھ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے، اور نوجوانوں او میرے چھوٹے چھوٹے بچوں، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے اور باپ کے قدموں کے تلے جنت کا دروازہ ہے. اس لیے تو نے ماں کو دھکا نہیں مارا بلکہ اپنی قسمت سے جنت کو باہر نکال دیا ہے. تو نے اپنے باپ کو گالیاں نہیں دی بلکہ تو نے اپنی قسمت کی جنت کو گالیاں دی ہیں. اللہ اللہ، ارے کس باپ کو تو گالیاں دے رہا ہے جس باپ نے تیری ہر آرزو کو پورا کیا؟ ماں کا پیار سب کو نظر آتا ہے لیکن باپ کا احساس کسی کو دکھائی نہیں دیتا. ارے جب تو اسکول جاتا تھا تجھے ڈریس کی ضرورت پڑتی تھی، جب تجھے کلاس کی کتابوں کی ضرورت پڑتی تھی کہ میرے لیے نیا کورس آنا ہے تو ماں تو کہتی تھی تو
ماں سے کہتا ماں پھر باس بچ کہتی اللہ اکبر تیرا باپ دھاڑی کرنے والا، تیرا باپ ٹھیلے لگانے والا، تیرا باپ مزدوری کرنے والا۔ ماں نے کہا لال کو ڈیس کی ضرورت ہے، میرے بچے کو کورس کی ضرورت ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم اب تیرے باپ کے اندر وہ پھپولے تھے جن میں اللہ اللہ میرے بھائیو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ہماری جوانی میں شادی سے پہلے کتنے خواب ہوتے ہیں یار بہترین مکان ہو، ایسی فورچونر گاڑی ہو اور نوکر و چاکر ہو، دکانیں ہوں، بڑا کرایہ آیا تھا ہو، شان کے ساتھ زندگی گزرے۔ لیکن جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ جب دھیرے دھیرے جوانی کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر ماں باپ کے خواب ہی رہ جاتے ہیں، وہ خواب ہی رہ جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے لیے جینا چھوڑ دیتا ہے، اپنے بیٹے کے لیے جیتا ہے، اپنی بیٹی کے لیے جیتا ہے۔ یار میری زندگی تو کٹ ہی جائے گی لیکن میرا لال مستقبل میں روشن ہو جائے، میرے لال کو عزتیں مل جائیں، میرے بیٹے کو نوکری مل جائے گی، میرے بیٹے کی زندگی اچھی گزرے گی۔ اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ تیرے پیدا ہونے کے لے کر آج تک وہ تیرے لیے جی رہا ہے۔ تیری ماں نے کہا تھا بچے کو کورس چاہیے تو تیرا ہی باپ تھا جو گرمی میں گیا اور جا کر کے جھاڑی کی۔ اس سردی میں دیکھ حضرات ابھی پیچھے کتنی سخت سردی پڑی تھی، لوگ اپنے گھروں سے نکلنے کو تیار نہیں تھے، لیکن باپ کو تو بیٹے کے لیے کورس لانا ہے، باپ کو تو بیٹے کے لیے ضرورت پوری کرنی ہے، ڈریس بھی آنا ہے۔ باپ نے کہا سردی نہیں دیکھوں گا، جا کر کے مجھے جھاڑی کرنی ہے۔ آپ جھاڑی کر رہا ہے، پانی میں بھی کر رہا ہے، گرمی میں بھی کر رہا ہے، بارش میں بھی کر رہا ہے، اور لا کر کے تیرے لیے کورس کا انتظام کیا، ڈریس کا انتظام کیا۔ آج تم نے اپنے باپ کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکالا ہے۔ قسم رب کعبہ کی تیرا باپ بھی ناراض نہیں ہوا بلکہ مدینے کا مصطفیٰ بھی ناراض ہو جائے گا، اور جب مدینے والا مصطفیٰ ناراض ہو گیا تو عرش کا مالک اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ اللہ اکبر اگر تیرے باپ کو پیرالائز ہو جائے، تیرے باپ کو کہنا میں خالد مار جائے، اللہ نہ کرے کسی باپ کو ایسا ہو جائے، لیکن بیماری تو ہو سکتی ہے کسی کو بھی، کوئی باپ بیمار ہو جائے اور تجھے خدمت کا موقع ملے کہ اپنے باپ کی خدمت کر لے میرے لال، تو سن میرے بھائی سن لے، اگر تیرے باپ سے اٹھا نہیں جاتا، اگر تو اس کو پاک نہ پاک کو پاک کرنے کا وقت آ جائے، باپ کہے بیٹا مجھے قضائی حاجت کرا دے، بیٹا مجھے لیٹرن آئی ہے مجھے لیٹرن کرا دے، لیکن پیر ہے اس کے بیٹھا نہیں جاتا، تیرے پاس انگلش سیٹ بھی نہیں ہے، باپ کو کیسے کرائے، باپ کا تو دھڑی مارا گیا ہے۔ میرے بھائی اگر تو اپنے باپ سے کہ بابا میں نے تیرے نیچے ہاتھ رکھا لیے گندگی کر دے بابا، قسم رب کی کعبہ کی اگر تو نے اپنے باپ کی گندگی کو ہاتھ میں لے لیا تو وہ گندگی مت سمجھنا، اللہ تجھے دنیا کے سارے خزانے عطا کرنے والا ہے، اللہ تجھے خزانوں کا مالک بنا رہا ہے، بلکہ عزیزان ملت اسلامیہ جو فرما بردار آراز ہوتی ہے وہ یہی کہتی نظر آتی ہے کہ جس دن میں نے اپنے باپ کے لیے یہ قربانی دی کہ مجھے لگا کہ آج دنیا کے خزانے میرے پلے پڑ گئے، میرے ہاتھ لگ گئے،